الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے 2-3 ہفتے سے حلال کمائی کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ پچھلے ہفتے مشتبہ چیزیں جن کے حلال یا حرام ہونے کے سلسلے میں شک ہو، اس سلسلے میں اسلام کا کیا موقف ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں خرید و فروخت کے سلسلے میں اسلام نے کیا اصول طے کیے ہیں، ان پر گفتگو کی ابتدا کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کی اہمیت، ضرورت اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں، مختصر الفاظ میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ کاروبار کے صحیح ہونے کی کتنی بڑی اہمیت اسلام میں ہے، اس پر پچھلے ہفتے بھی کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ ایک اہم بات جو اس سلسلے میں ہماری رہبری کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے، اور ہر نبی کو اس زمانے کی جو اہم برائی تھی خاص طور پر اس کے تدارک کی ذمہ داری دی۔ ایک تو ہے کہ تمام انبیاء کا جو بنیادی میسج اور پیغام ہے وہ ایک ہے، لیکن ہر نبی کو کچھ ایسے پہلوؤں کو خاص کر فوکس کر کے توجہ دے کے کام کرنے کی تاکید کی گئی، جو اس زمانے کی بڑی کمزوری تھی یا بڑی بیماری تھی جس کا علاج ضروری تھا۔ ایسی حضرت شعیب علیہ السلام کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید نے ان کے ذمے جو ذمہ داریاں دی تھی، اس میں ایک ذمہ داری خرید و فروخت کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں اس زمانے میں جو کمی بیشی ہو رہی تھی، جو ایک دوسروں کے حقوق کی حق تلفی کی کوششیں ہو رہی تھی، اس سلسلے میں معاشرے کو صحیح رخ پر لانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ چیزیں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور اسی کی روشنی میں اپنے معاشرے کی اس اہم برائی کی اصلاح کی طرف انہیں توجہ دلائی۔ قرآن نے اس کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اس زمانے میں کاروبار کرتے تھے تو ناپنے میں، وزن کرنے میں کمی بیشی کرتے تھے، جس کی وجہ سے سامنے والے کو دھوکہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ بنیادی بات اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ خرید و فروخت کا بھی دین میں کتنا بڑا حصہ ہے۔ معاملات گویا کہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، جیسے بغیر ریڑھ کی ہڈی کے انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا، ایسے ہی جب تک معاملات سیدھے نہ ہوں، صفائی کے ساتھ نہ ہوں، لین دین شرعی اعتبار سے نہ ہو، تب تک معاشرہ سدھر بھی نہیں سکتا، وہ صحیح بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا۔ جہاں معاملات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی ہو جاتی ہے، تو پھر آپس میں انتشار ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ جب دشمنیاں آپس میں رہے، معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف آدمی لڑتا رہے، تو معاشرہ کہاں ترقی کر سکتا ہے؟ اس معاشرے میں کہاں سے سکون اور اطمینان کی زندگی حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے اسلام نے اس پہلو پر خصوصی توجہ دی، اور قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے پر ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ، یعنی لین دین غلط طریقے پر، غیر شرعی طریقے پر مت کرو۔
الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تجارت کر سکتے ہو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی سے۔ یہ بنیادی شرط رکھی گئی اسلام میں کہ آدمی کاروبار کرے، جب تک کاروبار کرنے والے آپس میں رضامند نہ ہو تب تک وہ کاروبار صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی اصول بیان کیا کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ کسی طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو یا اور کسی طرح کا معاملہ ہو۔ ایک دوسرے کو تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، پریشان کرنا، اس کی اسلام نے کسی طور پر اجازت نہیں دی۔ اسی لیے کہا کہ لیس منا من غشنا، کہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا رہے تھے، اللہ کے رسول کا معمول تھا کبھی کبھی بازار جاتے تھے تاکہ وہاں کاروبار کے جو طریقے ہیں اس کو معلوم کیا جائے۔ تو ایک مرتبہ گئے ایک دکان میں، تو وہاں گیہوں رکھا ہوا تھا، اوپر سے جو گیہوں تھا وہ صاف تھا، سوکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اندر ڈال کر ایسے پلٹا تو اندر جو گیہوں تھا وہ گیلا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دکان کے مالک سے جو خود صحابی تھے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کل بارش ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اوپر والا گیہوں جو تھا وہ بھیگ گیا تو اس کو ہم نے اندر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من غشنا، جو ہم کو دھوکہ دے، کاروبار میں دھوکہ دے۔ ہم کو دھوکہ دینے کا مطلب مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے۔ ایمان والے ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی دھوکہ دینا نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں مسئلہ سامنے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کسی بھی انسان چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، دھوکہ دے کر ہم کاروبار کریں گے تو وہ کاروبار صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور جو بنیادیں فراہم کی ہیں کاروبار اور لین دین کے سلسلے میں، اس کی روشنی میں فقہا نے، علماء نے کاروبار کے کچھ اصول متعین کیے ہیں۔ اس میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ لین دین جو کرنے والے ہیں اس کو عاقدان کہتے ہیں۔ کاروبار کرنے والے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کے سلسلے میں فرمایا کہ کاروبار کرنے والے عاقل ہوں، عقل مند ہو۔ آدمی پاگل ہے اس کے ساتھ ہم لین دین نہیں کر سکتے، بیوقوف ہے، اپنے مال کا صحیح طرح سے تصرف نہیں کر سکتا، کیا کرنا ہے معلوم نہیں ہے۔ تجربے سے معلوم ہے کہ اگر آدمی جائے گا تو گڑبڑ کرے گا، خود بھی دھوکہ کھائے گا، دوسروں کے ساتھ بھی غلط معاملہ کرے گا۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہو وہ آدمی۔ شریعت میں مکلف کون ہوتا ہے؟ اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ جو بالغ ہوتا ہے۔ نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اب وہ بیچارہ کاروبار کیسے کرے گا؟ وہ اپنی ذمہ داری کیسے انجام دے سکتا ہے؟ اس لیے چھوٹا بچہ، اس کے بارے میں کہا کہ وہ بھی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اللہ کے ماں باپ 10 روپے 15 روپے دے کر کہتے ہیں کہ فلاں دکان سے فلاں چیز خرید لا، تو وہ ماں باپ کا وکیل ہوتا ہے، وہ اتنی چیزیں لا سکتا ہے جو ان کے ماں باپ نے اس سے کہی ہے، چھوٹی موٹی چیزیں وہ جائے گا، وہ لے آئے گا، لیکن وہ اپنا معاملہ خود سے طے نہیں کر سکتا۔ چھوٹا بچہ نابالغ، وہ اپنا معاملہ اپنی کسی چیز میں وہ خود نہیں کر سکتا، اس کو بالغ ہونا چاہیے اور رشید ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ سمجھدار نہیں ہے، جیسے ہم نے بتایا بیوقوف ہے، لین دین کے معاملات میں وہ چالاک نہیں ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے، تو اس کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے، اس کو کاروبار کی اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ اسی لیے قرآن نے کہا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ آدمی بچہ ہے، یتیم ہے، آپ کی گود میں رہتا ہے، تو جب تک وہ بچہ ہے اس کے مال کی ذمہ داری اس کے ولی پر ہوتی ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، عاقل بالغ ہو جائے، اب اس کا امتحان لینے کے لیے کہا گیا
کہ وہ کس طرح سے اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ آپ نے اس سے کاروبار کے ذریعے یا لین دین کے ذریعے سے اس کا امتحان لیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ راشد ہے، مطلب سمجھدار ہے، خرید و فروخت کے سلسلے میں، لین دین کے معاملات میں وہ سمجھدار ہیں، تو آپ ان کا مال ان کے حوالے کر سکتے ہیں کہ اب میری ذمہ داری ہو گئی، اب آپ اپنا مال خود لے کر آپ اپنی مرضی سے کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے راشد ہونا ضروری ہے، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ بغیر سوجھ بوجھ اور سمجھدار کے وہ اگر بالغ بھی ہو جائے تب اس کی کاروبار کو ہم اس کے حوالے نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمیوں کا قلم روک دیا گیا، یعنی ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس میں ایک کہا بچہ، چھوٹا بچہ ہے، اب اس کا حساب کتاب نہیں ہوا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ ہم لین دین اور کاروبار نہیں کر سکتے۔ اور کہا مجنون، پاگل، مغلوب العقل، جو اپنی عقل کے اعتبار سے ہوش میں ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ بھی ہم لین دین کا کام نہیں کر سکتے۔ اور ایک نائم، سویا ہوا آدمی کیا کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں، اس کے ساتھ ہم کوئی معاملہ نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ عاقدین، جو لین دین میں معاملہ کرنے والے، خریدنے والا، فروخت کرنے والا، یہ دونوں عاقل ہوں، بالغ ہوں اور دونوں راشد ہوں، سمجھدار ہوں۔ دوسری چیز رضامندی کے لیے بتائی کہ مکرہ نہ ہو۔ مکرہ کا مطلب ایک آدمی کو ہم زبردستی کر رہے ہیں کہ نہیں بیچ دو اس کو، وہ دل سے راضی نہیں ہے، اس کو ہم مجبور کر کے اس کو بیچنے پر مجبور کر رہے ہیں یا خریدنے پر مجبور کر رہے ہیں، وہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دل سے نہیں چاہتا ہے، ہم بائی فورس دھمکی دے کر یا اور کسی طریقے سے زبردستی دھوکہ دے کر ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں۔ مکرہ کا مختار ہونا چاہیے، وہ اپنے اختیار سے کاروبار کریں، خود چاہے، مرید کا مطلب اپنے ارادے سے کریں، اپنے اختیار سے کریں، دوسروں کی زبردستی یا دوسروں کے دباؤ میں آ کر وہ کاروبار کرے گا تو اس طرح کا کاروبار صحیح نہیں ہوگا۔ نہ وہ بیچ رہا ہے کسی کے دباؤ میں تو وہ صحیح ہو سکتا ہے، نہ خرید رہا ہے کسی کے دباؤ میں، پریشر میں آ کر، تو یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، آگے چل کر لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اسلام ایسا کوئی معاملہ، کسی ایسے معاملے کی اجازت نہیں کر سکتا، کسی ایسی ڈیل کی اجازت نہیں کر سکتا جو آگے چل کر دشمنی کا باعث بنے، لڑائی جھگڑے کا باعث بنے، معاشرے کے اندر توڑ پھوڑ ہونے کا باعث بنے، اطمینان اور سکون کے چلے جانے کا باعث بنے، دھوکے کا باعث بنے، ایسی کسی ڈیل کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح کہا تیسری چیز کہ جو بیچنے والے، خریدنے والے ہوں، ان کی آنکھوں کی روشنی بھی صحیح ہو، دیکھ کر کریں۔ ایک نابینا آدمی ہے، اس کو بیچارے کو کیا معلوم ہو کیا خرید رہا ہے، کیا دے رہا ہے۔ تو جو بیچنے اور خرید و فروخت کرنے والے ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نظر، ان کی نظر بھی صحیح ہو، وہ اندھے نہ ہو، نابینا نہ ہو، بینا ہو، ان کی آنکھیں صحیح ہو، وہ دیکھ کر کاروبار کر سکتے ہوں۔ اگر اندھے کے نابینا ہیں تو ان کو دھوکہ دینا، پریشر میں ڈالنا اور ان کے ساتھ غلط برتاؤ کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی راضی ہے یا نہیں، اس کے لیے جاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رضامندی چونکہ اندر کی چیز ہے، آدمی راضی ہے یا نہیں وہ اندر کی چیز ہے۔ اب زبان سے وہ ایسے الفاظ خوش دلی سے ادا کرے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ ڈیل صحیح ہے۔ مثلا یہ کہے کہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، سامنے والا کہے کہ میں خرید رہا ہوں، ایسی چیزیں جو عرفاً آپ کسی کو دے رہے ہیں وہ خوش دلی سے لے رہا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمارے کا میں مطمئن ہوں، میں اس سے راضی ہوں، تو ایسے الفاظ نکلنا ضروری ہے جس سے آپس میں معلوم ہو جائے کہ دونوں راضی ہوں۔ اگر ایسے الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دونوں آپس میں راضی نہیں ہو تو وہ ڈیل بھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے دوسری شرط یہ بھی ہے کہ آدمی اس کو ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ ایک نے کہا میں نے بیچ دیا، دوسرے نے کہا ہاں ٹھیک میں نے خرید رہا۔ یہ جو آپس میں ڈیل ہوتی ہے فصل نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو بھیج دیا، اس نے کہا خرید لیا، ہم نے کہا بھیج دیا، وہ چلا گیا، 2 دن کے بعد آ کے کہہ رہا ہاں میں نے خرید لیا، اب وہ صحیح نہیں ہے۔ اب سامنے والا کہ نہیں میں نے دوسرے کو بھیج دیا تو اس کا صحیح ہے، اس لیے کہ سامنے والے نے فوراً جواب نہیں دیا،
فوراً مجلس ہی میں جواب دینا ضروری ہے۔ اب وہ مجلس ہو گئی، بات ہو گئی، وہ کہیں یہ کہیں، سامنے والے نے جواب نہیں دیا تھا، اب 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے وہ چیز چاہیے، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس نے کہا میں نے تو دوسرے کو بیچ دیا، نہیں میں نے زبان دے دیا۔ آپ نے زبان دے کر جواب کہاں دے دیا تھا؟ جواب نہیں دیا آپ نے۔ اب اس نے جواب نہیں دیا مجلس میں، تب وہ سامنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چلا گیا، اب وہ دوسرے کو بیچ سکتا ہے۔ اس لیے دونوں میں فصل نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں تیسری چیز یہ بھی ہے کہ جو کہہ رہا ہے اور جو جواب دے رہا ہے دونوں کا معاملہ ایک ہو۔ بیچنے والے نے کہا میں نے 2000 میں بیچ دیا، خریدنے والے نے کہا میں نے 1000 میں خرید لیا، اب دونوں کے بول میں فرق ہو گیا، اب یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں کا بول، ایجاب اور قبول، کہنے والا جواب دینے والا، دونوں کی ڈیل ایک ہی چیز اور ایک ہی بات پر ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی کار بیچ دی، اس نے کہا میں نے تمہارا گھر خرید لیا۔ اب یہ ان کے ایجاب اور قبول کے اندر یکسانیت نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح ہے تب بھی ان کا یہ کاروبار صحیح نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز بتائی علماء نے کہ ایجاب اور قبول کو کسی چیز پر معلق نہ کرے۔ بیچنے والا کہے کہ میں نے آپ کو یہ کار خریدی بقرعید جب آئے گی اس کے بعد، اب میں نے بیچ دیا، جب میرا بھائی آئے گا اس کے بعد میں نے بیچ دیا۔ اب بھائی کے آنے پر اس کی فروخت کو معلق رکھا گیا، اب وہ کب آئے گا کسی کو معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی ایجاب قبول صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے قبول کیا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یا یہ کہا میں نے آپ کو گاڑی بیچ دی، اس نے کہا کہ جب میرا پیسہ آئندہ میں نے آئے گا تب میں نے خرید لیا، اب یہ شرط پر اس نے رکھا، تو یہ بھی ایجاب و قبول صحیح نہیں ہے۔ ایجاب و قبول ایک تو مجلس میں ہونا چاہیے، دوسرے فوراً ہونا چاہیے، تیسرے دونوں کی ڈیل یکساں، دونوں کا لفظ، دونوں کے الفاظ اور دونوں کی چیز میں یکسانیت ہو، اور تیسرے کسی شرط پر، چوتھے کسی شرط پر موقوف نہیں ہو۔ تو اگر یہ چیزیں ہوگی تب وہ خرید و فروخت صحیح ہوگی، ورنہ خرید و فروخت صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 چیزیں رضامندی کو پرکھنے کے لیے علماء نے بیان کی ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں جو اور احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں علماء نے بتائی ہے، آئندہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کاروبار کر کے رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔